کسی کا پیر ہے ہی نہیں جس کا نام 4 بندوں میں لیا جا سکے. 39 دن مرحب کہتا رہا تھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. 39 دنوں میں کوئی ایک جوان تو دکھا جو صرف جا کر بتا آیا ہو کہ میری ماں نے میرا نام. مجمع عام میں شریف ماؤں کے نام لیے جا سکتے ہیں. کس منہ سے جا کے نام لیتے؟ شیر ببر نے 40ویں دن کہا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میری ماں نے. میں بڑا سوچتا تھا ہر جنگ میں جانے والے کسی جنگ میں جا کے اپنا رجس تو پڑھتے، کسی جنگ میں جا کے بتاتے تو صحیح، کسی جنگ میں جا کے لڑتے تو صحیح، کسی جنگ میں جا کے آخر لڑے کیوں نہیں؟ اس کی 40-50 وجوہات ہے. ایک وجہ تو یہ ہے جو سیاستدان ہو وہ لڑتا کم ہے. دوسری وجہ یہ ہے جس نے ووٹ لینے ہو وہ کسی کے گل نہیں پڑتا. تیسری وجہ یہ ہے جن بیچاروں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑا ہو کہ ایک نبی آئے گا اس کے پیچھے پڑ جانا تمہیں تخت مل جائے گا، ان بیچاروں نے کسی سے جا کر لڑنا کیا تھا؟ لڑ کے انہوں نے زخمی نہیں ہونا تھا. تیسری وجہ یہ ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہر جنگ میں علی نے کہا انا الذی سمت لی امی حیدر، اور ہر جنگ میں کہا انا علی ابن ابی طالب، انا علی ابن ابی طالب. مجھے پتا چل گیا کہ یہ لڑے کیوں نہیں. عربوں کا طریقہ تھا لڑنے سے پہلے بلدیت بتانا پڑتی ہے. لڑنے سے پہلے بلدیت بتانا ضروری تھی. مشکل سوال میدان جنگ میں کون حل کرے؟ جو نام نادرہ والوں کو بھی پتہ نہ چل سکے. یہ فکرے میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو یہ جہالت ہے. حیدر کرار نے تدفین مصطفیٰ کے بعد، مصطفیٰ کی تدفین کے بعد انہیں کہو نا تمہارے بزرگ جنازے میں نہیں آتے، چڑھ جاتے. یہ نبی کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا جنازہ نہیں ہوتا، قبر تو ہوتی ہے. تو مٹی ڈالنے والوں میں دکھاؤ. آؤ بسم اللہ. خیریت ہے سرکار؟ ایسے بندے روز ابو مولا آپ کو سلامت رکھے. انہوں نے کہ جی جنہیں تقدیر نے ننگا کیا انہیں میں کیا بھیج دوں ان کے انکار دے. جن کی حقیقت ہر حلالی پہ کھلی ہوئی ہو، حرامی کو پاس رہ کے بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے بزرگ کی بیٹی سے اسی بزرگ نے آخری ٹائم پوچھا حضور کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ سمجھدار ہو بندے تو ایسے ہو. مردان مجلس مسئلے بیٹیوں سے پوچھنے والے. قرآن مجید کی عزت کی قسم زندگی کا پتہ کوئی نہیں. منافقت سے پڑھا نہیں جا سکتا. نرا ہر کوئی منافقت سے پڑھے. ان چھوٹے بچوں کو حق بتائے گا کون؟ علی والوں کو کافر کہنے والوں مرید تو مشی کے ہو جو محمد کو قتل کرنے جا رہا تھا، وہ بھی لات منات کی محبت میں. کلمہ پڑھ کے تو تلوار کبھی اٹھائی نہیں. ہاشمی سردار کو قتل کرنے جا رہا. راستے میں دکاندار نے جوش میں آیا دیکھا تو پریشان ہو گیا. انہیں کہا کتنے چلیے نے فوجا؟ فرمان لگے محمد کو قتل
کرنے جانا. عربوں میں تانا دینے کی عادت بڑی پرانی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے میرے خداؤں تو برا کہتا. اس نے کہا پہلے گھر تو پتہ کر. تیری باجی مسلمان ہو گئی. علی نے ہر جنگ میں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اگر ابو طالب مومن نہیں تھا تو کوئی بے غیرت کافر بھی تو علی کو تانا دیتا کہ تیرا باپ بھی تو میرے مذہب پر تھا. کوئی تو جا کے تانا دے. تو گھر تشریف لے آئے. غیرت مندی اور بہادری کا مشترکہ مظاہرہ. قرآن پڑھتی بہن کو مارا. پھر غیرت پلاش ہو گئی بہنوئی کو بھی مارا. وہ بھی بڑے شریف لوگ تھے, انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. دل موم ہونا شروع ہو. سوال میرا ایک ہے, ہر پڑھے لکھے عقل مند بندے سے بعض خبر چلی جہاں میری آواز آ رہی ہے ملک آفتاب صاحب, ہر عزادار کی نسبت سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہی قرآن 7 سال تک مصطفیٰ پڑھتا رہا, دل موم نہیں ہوا. کیا زنانہ ایمان تھا. جب تک ہمشیرہ نے نہیں پڑھا تب تک دل نرم ہوا ہی نہیں. اور وہاں یہ حالت ہے کہ رسول خدا کا جنازہ, بندے کہتے نہیں یہ کوئی واجب تھوڑی تو, واجب تھوڑی تو, نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا, مانو تو صحیح. غسل کے پانی میں دکھا دے, کفن کے کپڑوں میں دکھا دے, قبر میں مٹی ڈالنے والوں میں دکھا دے. جب سے انٹرنیٹ آیا ہے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. پہلے بندے کہتے ہیں جی کیڑی کتاب لکھے, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو. پاکستان کا پہلا وزیر داخلہ, اس کا نام تھا سر ظفر اللہ خان. آبائی شہر اس کا ڈسکا تھا, رہنے والا سیالکوٹ کا تھا. یہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے, مرزائی تھا مذہب کا. اس نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی. اس نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. جو فکرے پڑھ رہا ہو کوئی فکرہ غلط ثابت کرے, منہ مانگا انعام دے کے اس کا مذہب قبول کروں گا. اس نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. اس سے صحافیوں نے پوچھا آپ وزیر خارجہ تھے, آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ ظفر اللہ خان نے کہا جی قائد اعظم شیعہ تھا, اس سے میرا مذہب نہیں ملتا, میں اس کا جنازہ کیسے پڑھتا؟ پتہ چل گیا جس سے مذہب نہ ملے بندے اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. جب تمہارا مذہب ہی محمد سے نہیں ملتا تھا. سلامت و آباد شاہ امام حسین تمہیں آباد رکھے. رسول کے جنازے میں تم گئے نہیں, زہرا نے جنازے میں آنے نہیں دیا. زہرا نے وصیت کی نے میرے جنازے میں نہ آنے دیں. جسے بطول جنازے میں نہ آنے دے اسے ہم دل میں کیسے آنے دیں؟ قیامت تک مٹی پہ بیٹھ کے روتے رہو, اس کے 4 گھنٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. شیعہ کے رونے کے لیے یہی کافی ہے, باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھاتی رہی زہرا. میری منت بھی ہے, التماس بھی, کائنات میں اور کوئی مسئلہ آئے یا نہ آئے, زہرا کا حق ضرور پڑھنا. اس عبادت کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا مذاق نہیں, بڑی پاک زبان ہوتی ہے, خدا جسے اس کی توفیق دیتا.
پوری دنیا پھر کے دیکھو، جو لوگ شیعہ ہوتے ہیں ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے؟ چلی بڑے تھوڑے بندے ہیں وہ کہتے ہیں ہم معجزوں سے ہوئے۔ کوئی معجزہ دیکھا؟ ملک صاحب 20 مئی کو اتوار والے دن صبح 8 بجے سے رات گئے تک بیکھےوال میں ملک کا عظیم جلسہ منعقد ہوگا، پورے ملک کے نام پر علماء کرام ذاکرین عظام وہاں پہ ہوں گے، میں بھی وہاں پہ نوکری پیش کروں گا۔ اجازت لے کے سید عابد سے، قبلہ کی نقوی صاحب سے، ان کی اجازت سے 2-4 فکریں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، دنیا پھرو، کوئی بندہ تمہیں ملے اور وہ بتائے کہ میں تحقیق سے شیعہ ہوا ہوں، اسے پوچھو کس مسئلے پر، وہ آگے سے کہے گا حق کے زہرا۔ جب وہ کہے بطول کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوا ہوں، اس وقت دل ہی دل میں تسلیم ضرور کرنا، کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ کے لیے گئی تھی۔ ایک فکر عرض کرتا ہوں جس کے بدلے میں سید کونین سے جنت بھی طلب کروں تو یہ فکرہ تبلیغ کے لحاظ سے بڑا ہے، اجرت جنت تھوڑی ہو جائے گی۔ 11 اماموں کی محنتیں ایک طرف، زہرا کے 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف۔ اتنی دیر کھڑی رہی کہ پاؤں پہ ورم پڑ گئے۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، کبھی کوئی قدر والا کسی بے قدرے کے سامنے نہ جائے۔ یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گئے۔ اپنے دل میں بیٹھ کے فیصلہ کر، اگر یوسف کو یعقوب فروخت کرتا پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے۔ جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش ممبر پہ محمد بیٹھا ہوتا، پھر پتہ چلتا کائنات لے کر آتی ہے یا خالی واپس۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں تم سے راضی ہو۔ وہ فہرست بڑی لمبی ہے، اگر میں اسے بیان کرنے لگوں کہ کون سی ہستیاں، سادہ عوام نہیں، کون سی ہستیاں ہیں کائنات میں جو اس بی بی کے حق کی وجہ سے شیعہ ہوں۔ ایک ہستی کا ذکر کرتا ہوں، قاضی سعید الرحمان علوی، بڑا جلیل القدر مناظر گزرا ہے ہمارے مذہب، اور میں ممبر پہ عرض کر رہا ہوں ممبر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جہاں تک جائے میں ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے زندگی کی آخری مجلس ملتان کے پاس ایک بستی میں پڑی، بستی کھوکھرا۔ انہوں نے ممبر پہ کہا تھا یہ میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میں نے مر جانا۔ قبلہ کعبہ گواہی دے رہے ہیں، اور میں نے بستی کا نام اس لیے لیا ہے، کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہے، بستی کھوکھرا میں ان کی آخری مجلس تھی، مجمع میں کی تھی، کئی بندے زندہ بھی ہیں۔ انہوں نے ممبر پہ کہا تھا کل میری زندگی کی آخری مجلس، آج میری زندگی کی آخری مجلس ہے، کل میں نے مر جانا۔ نشتر اسپتال میں وہ آئے، 4 بجے ڈاکٹروں نے چیک کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہنس کے کہا 4:12 پر میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔